السلام علیکم خواتین و حضرات، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آپ نے میری پچھلی ویڈیو پہ اتنا اچھا سپورٹ نہیں کیا، تو اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ٹرین والی، تو وہ کہانی نہیں سنی، تو وہ لازمی کہہ رہا ہوں کہ وہ سن لیں پلیز، تاکہ اس پہ بھی کچھ اچھا سپورٹ کر دیں، اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے، امید ہے مجھے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے ٹریلر دیکھ کے، اگر آپ نے ٹریلر نہیں دیکھا پھر بھی میں بتا دوں کہ ہماری جو آج کی کہانی ہے وہ ایک پرانے ہائی وے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بتاتا چلوں کہ میری یہ کہانی جو ہے تھوڑی خطرناک ہے، تو جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ نہ سنیں، اگر سننا چاہتے ہیں اور جن کو شوق ہے وہ بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ ہینڈ فری لگا لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، اور جو ہے کیا نام ہے آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہماری کہانی کی طرف۔ تو یہ جو ہماری کہانی ہے یہ ہے ایک میاں بیوی کے بارے میں۔ اب میاں بیوی ہوتے ہیں، اب وہ ہوتے ہیں پشاور میں۔ تو اب میں بتاتا چلوں کہ بیوی کا جو آبائی گھر تھا وہ تھا لاہور میں۔ تو بیوی کہتی ہے، شادی کو 1-1.5 سال ہو چکا ہوتا ہے، تو بیوی ایک دن شوہر سے فرمائش کرتی ہے، کہتی ہے یار میں اپنے گھر گئے ہوئے مجھے 1.5 سال ہو گیا، مجھے میرے گھر لے چلو۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مان جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لے چلتے ہیں۔ اب طے ہوتا ہے کہ بھائی بیوی کے گھر جانا ہے، اس کا گھر ہے لاہور میں، تو اب وہاں جانا ہے پشاور سے۔ تو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ شوہر بیوی سے اپنا تھوڑا تنگ تھا۔ اب وہ تنگ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے شوہر اپنی بیوی کو ڈرا ڈرا کے تھک چکا تھا، کبھی ہارر فلم دکھا کے، کبھی کسی طریقے سے، لیکن اس کی بیوی ڈرتی نہیں تھی۔ کہتی تھی یار تم کس چیز سے ڈرتے رہتے ہو؟ اس ڈرتی نہیں تھی۔ کہتا اچھا میں ایک شرط پہ لے چلوں گا۔ کہتا بتاؤ؟ کہتے ایک شرط پہ لے چلوں گا کہ وہ شرط یہ ہے کہ ہم پرانے راستے سے جائیں گے اور وہ بھی رات کے ٹائم سفر کریں گے۔ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ اب یہ بات طے ہوتی ہے، اگلا دن ہوتا ہے، سارا سامان وغیرہ پیک کرتے ہیں، اور اسی وقت جو بات طے ہوئی تھی رات کے ٹائم اسی روڈ پہ، پرانا جو روڈ ہے، پرانا ہائی وے ہے، اس پر اسرار ہائی وے پہ وہ چل پڑتے ہیں۔ اب جب اس گاڑی وہاں پہ رواں دواں ہوتی ہے، جب وہاں پہ چلتی ہے، جب ہائی وے پہ پہنچتی ہے، تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے شوہر کہ یار یہاں پہ تو پہلے رونق ہوتی تھی، اب تو موٹر وے بن گیا نا، وہ پرانا راستہ تھا تو وہاں سے کوئی جاتا نہیں، یہاں پہ تو یار پہلے رونق ہوتی تھی، اب آس پاس جنگل اور کوئی لائٹ بھی نہیں، صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہیں، اور یہ جا رہے ہیں اندھیرے میں، بیوی موبائل پہ لگی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ٹینشن فری جا رہے ہیں۔ اب 15-20 منٹ کی ڈرائیو ہوتی ہے لگاتار۔ جب تھوڑی دیر ڈرائیو ہوتی ہے تو آگے جا کے ایک دم سے گاڑی رک جاتی ہے۔ جیسی گاڑی رکتی ہے شوہر پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، اتنے خوفناک جگہ پہ گاڑی کیسے رک گئی ہے؟ اب وہ دونوں گاڑی سے اترتے ہیں۔ جب شوہر گاڑی کا بونٹ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اس کو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ کہتا ہے یار میکینک کو پتا، مجھے کیا پتا، میں میکینک تھوڑی نہ ہوں۔ اب وہ کہتا ہے یار یہاں پہ میکینک کہاں سے ملے گا؟ شدید پریشانی میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو بیوی فون کرنے کے لیے فون اٹھاتی ہے کہ بھائی کہیں سے مدد بلاؤں، تو یہ دیکھ کے اور پریشان ہو جاتے ہیں دونوں کہ یہاں پہ سگنل کا مسئلہ بھی ہے، سگنل بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب دونوں پریشان کھڑے ہیں، یار کیا کریں؟ دونوں آ کے پریشان گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ تو جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بیوی کہتی ہے یار وہ دیکھو تمہیں جنگل کے اس پار لائٹیں نظر آ رہی ہیں، کچھ جنگل کے باہر تمہیں کچھ وہاں پہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں، لائٹس نظر آ رہی ہیں؟ کہتا ہے ہاں یار لائٹس تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں یار وہاں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ آبادی ہوگی، وہاں سے کوئی مدد ملے گی تو مدد لے کے آ جائیں گے۔ گاڑی یہیں پہ لاک شاک کرتے ہیں اور وہاں پہ چل پڑتے ہیں۔ اب شوہر ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ یار اتنا پورے اسرار جنگل ہے یار، پتہ نہیں کیا ہوگا، آس پاس ویسے پہلے اندھیرا ہے، بالکل کپ اندھیرا، کیا کرے؟ بیوی کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں تم اتنے ڈرتے کیوں؟ بیوی کی بات سن کے اس کو تھوڑی گلٹی فیل ہوتی ہے، کہتا ہے یار میری بیوی نہیں ڈر رہی تو میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری ایسی تیسی، اٹھو۔ گاڑی لاک کی استاد، ایک موبائل اٹھایا، ایک موبائل گاڑی میں، اور دونوں وہاں پہ چلتے ہیں۔ اب جب دونوں جنگل کی طرف بڑھتے ہیں، تو جب جنگل میں اترتے ہیں تو جنگل بالکل سناٹے میں ہوتا ہے کہ یار کسی جانور کی آواز یا کوئی آواز یا کوئی جو ہے لائٹ وغیرہ نہ، صرف وہی سامنے تھوڑی سی لائٹ نظر آ رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور موبائل کی لائٹ بس، نتھنگ۔ اب وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، 15-20 منٹ لگاتار پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں 15-20 منٹ ہو گئے، ابھی وہ لائٹوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب جب وہ لائٹوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لائٹ آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے یار، لائٹ دور ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے تھوڑا تیز ہوتے ہیں، جب تھوڑا تیز ہوتے ہیں تو ایک دم سے لائٹ غائب ہو جاتی ہے۔ معلوم جب لائٹ غائب ہوتی ہے، خواتین و حضرات یہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب دونوں پریشان ہوتے ہیں تو وہیں سہم کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ توجہ چاہوں گا آپ کی خواتین حضرات، آپ کی توجہ چاہوں گا
کہ ان کو اتنے سناٹے والی جگہ پہ، اتنے خوفناک بھیانک دل دہلا دینے والی جگہ پہ ان کو کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور جب چلنے کی آواز آتی ہے تو اب بیوی بھی ڈر جاتی ہے. جو پہلے بیوی نہیں ڈرتی تھی نا، اب وہ بیوی بھی ڈر جاتی ہے. شوہر تو پہلے سے ڈرا ہوتا ہے دوستوں. وہ دونوں اب ڈر جاتے ہیں اور وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی سانس لینے کی آواز تھوڑی تیز ہو جاتی ہے، شدید خوف میں آ جاتے ہیں، جیسے بس پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اب یہ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے، معلوم ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ بھائی آس پاس ہم آئے کہاں سے ہیں یار، ہم آئے وہاں سے ہیں، کہاں سے ہیں. اب اس پریشانی میں بس مانو جیسے کہ ان کی ٹانگیں سن ہو گئی، اب وہاں پہ کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں آئے کہاں سے ہیں، اور ادھر سے جنگل میں کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. شدید پریشانی میں کھڑے ہیں، بہت پریشان، ڈرے کے کھڑے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ یار ایک راستے کی طرف چلتے ہیں جہاں سے لائٹیں آ رہی تھی نا، وہاں پہ چلو دیکھی جائے کہ اللہ خیر کرے گا. اب وہاں پہ آہستہ آہستہ یہ پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ جب یہاں بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ جا کے بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی ہے. شوہر کہتا ہے کیا ہوا، ڈر جاتا ہے، شوہر بھی ڈر جاتا ہے. تو مانو جہاں بیوی اشارہ کرتی ہے وہاں پہ دیکھ کے مانو جیسے کہ دونوں کی روح نکل گئی، وہاں پہ دیکھ کے جیسے کہ روح نکل گئی. وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے اندھیرے میں کالی براق چادر اوڑھے ایک لمبا سا درخت سے بھی اونچا ایک لمبا سا کوئی مخلوق نمودار ہو جاتی ہے ان کے سامنے. کوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر نظر آ رہی ہے کالی براق چادر اور اتنا لمبا چار ہے سایہ، اور ایک سایہ بھی ہے پیچھے. اب یہ دونوں دیکھ کے وہیں پہ ڈر جاتے ہیں، دماغ گم جیسے ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں بھاگتے ہیں وہاں سے. اور جب بھاگتے ہیں تو ان کو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے ان کے پیچھے. یہ پیچھے دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ بھاگتے ہیں، شدید سانس لیتے جا رہے ہیں. اب جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کو اس کے ہنسنے کی آواز آتی ہے. جب ان کو اس کے ہنسنے کی آواز آتی ہے تو یہ اور سپیڈ لگاتے ہیں، بھاگو یار کہیں تو جاؤ، کہیں سے تو جگہ ملے، کہیں سے تو جائیں. تو جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں تھوڑی سی ٹھنڈک آتی ہے کہ ان کو ایک روڈ نظر آ جاتا ہے. جب ان کو ایک روڈ نظر آتا ہے تو جیسے ہی یہ روڈ پہ ایک قدم رکھتے ہیں تو معلوم ان کو پھر پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو فوراً روڈ سے آگے بھاگتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سا روڈ ہے. دوڑ لگائی جا رہے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں. 10-15 منٹ بھاگتے ہیں شدید، اور اس کے بعد بیوی گر جاتی ہے وہیں پہ اور رونے لگ جاتی ہے. جیسے ہی گر کے رونے لگ جاتی ہے شوہر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. تھوڑی دیر وہ روتی ہے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. جیسے ہی وہ ہاتھ رکھتے ہوئے کیوں وہ ڈر جاتا ہے. شوہر کہتا ہے چپ، ہو سکتا ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہو، چپ ہو جاؤ، بس کچھ نہیں. یہ بیوی سن کے خاموش ہو جاتی ہے. اب جب آس پاس نظر دوڑاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی گاڑی نظر نہیں آتی، نہ کہ ان کو یہ وہ روڈ معلوم ہو رہا ہوتا ہے جن سے یہ آئے ہیں. یعنی یہ روڈ دوسرا تھا، یعنی یہ جنگل پار کر کے اس سائڈ پہ آ چکے تھے. اب یہ دونوں وہیں پہ سہمے بیٹھے ہیں کہ دور ان کو ایک ہاتھ میں ٹورچ پکڑے کوئی آتا دکھائی دیتا ہے. یہ دیکھ کے وہاں پہ اور ڈر جاتے ہیں اور شدید وہاں سے آہستہ آہستہ نکلنے لگتے ہیں، رینگتے لیٹے ہوئے اسی طریقے میں. لیکن وہ ان کے قریب آتا جاتا ہے، جو بھی آ رہا ہوتا ہے وہ ان کے قریب آتا جاتا ہے. جب وہ قریب آتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں روشنی ہوتی ہے، جب ان کی نظر میں آتا ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک بزرگ آدمی ہے جو ہاتھ میں ایسے لائٹ لے کے آ رہا ہے. تو یہ وہیں پہ رک جاتے ہیں، وہیں پہ لیٹے رک جاتے ہیں. جو ہے بیوی کے منہ پہ آنسو ہوتے ہیں، شوہر بھی شدید سہما بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ بڈھا آدمی آتا ہے ان کے پاس، وہ بزرگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا، تم اتنی رات میں یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تمہاری چیخوں کی آواز آ رہی ہے مجھے. وہ ان کو سارا کا سارا واقعہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں تم پاگل تو نہیں، بزرگ کہتے ہیں تم پاگل تو نہیں، بے وقوف تو نہیں، تمہیں کس پاگل نے کہا تھا، کس جاہل نے کہا تھا کہ اس روڈ سے آؤ تم، اور وہ بھی رات کے ٹائم، تم بے وقوف تو نہیں. یہ سن کے ان کو ذرا دماغ میں وہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کیا کیا. کہتے ہیں اس روڈ سے تو یہاں پہ صبح سے کوئی نہیں گزرتا، اب دوسرے روڈ بن چکے ہیں، یہاں سے تم کیوں آئے ہو، وجہ. دونوں چپ، کوئی پتہ نہیں. جب وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی حالت خراب ہے تو بزرگ کہتے ہیں شکر کرو، اللہ کا شکر مناؤ کہ میں یہاں پہ آ گیا، ورنہ پتہ نہیں تم اس جنگل سے اگر باہر نہ نکلتے تو تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا، شکر کرو. اور کہتا ہے کہ میرا یہیں پہ تھوڑا سا آگے جو ہے نا تمہیں وہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں. کہتے ہیں ہاں نظر آ رہی ہیں. تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی لائٹیں ہیں جن کا یہ پیچھا کر رہے تھے.
آگ جلی ہوتی ہے بہت دور تھوڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہے. کہتا ہے وہاں میرا گھر ہے تو تم میرے ساتھ وہاں پہ چلو اور صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں یہ دونوں, وہاں پہ جاتے ہیں تو پوری رات گزرتی ہے. فجر کی نماز پڑھتے ہیں اگلے دن. جب ہلکی روشنی ہوتی ہے تو وہ بزرگ میاں اپنے بیٹے کو اور ایک مکینک کو, جو وہاں پہ مکینک رہنے والا ہوتا ہے, اس کو ان کے ساتھ بھیجتا ہے کہ یار جاؤ ان کی گاڑی ڈھونڈواؤ, اس کا مسئلہ حل کرو. جب تک یہ روڈ پہ پہنچتے ہیں تو روشنی ہو چکی ہوتی ہے. تو اب یہ بسم اللہ پڑھ کے, کیونکہ روشنی ہو چکی ہوتی ہے, اس جنگل کی طرف نکلتے ہیں. پھر ایسے آدھا گھنٹہ کم از کم چلتے ہیں. اس کے بعد چلنے کے بعد ان کو وہ آخر دوسرا روڈ مل ہی جاتا ہے جہاں پہ ان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, اور بالکل اسی پوزیشن میں ویسے کی ویسی گاڑی کھڑی ہوتی ہے. وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے, معلوم جب دونوں آ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جو کیا نام ہے مکینک ہوتا ہے وہ گاڑی چیک کرتا ہے, تو وہ گاڑی چیک کرنے کے بعد شیشہ نوک کرتا ہے. وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے شور. کہتا ہے بھائی جان آپ کو ایک بات معلوم ہے؟ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے آپ کو ایک بات پتہ ہے؟ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے اس گاڑی میں تو کوئی خرابی ہی نہیں ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے اس کو سیلف مارا, اس کو سٹارٹ کیا, سٹارٹ نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ کریں ذرا. وہ چابی گھماتا ہے, گاڑی سٹارٹ. یہ دیکھ کے پھر شوق لگ جاتا ہے ان کو, اور یہ کہتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں. سب سویرے کے ٹائم جو ہے وہاں کا سفر ادا کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی کہانی. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی, اور پلیز لائک بھی کریے گا, سبسکرائب بھی کریے گا چینل, اور اس کو شیئر بھی کریے گا, اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اگلی کہانی کیسی چاہیے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ.